بعض خواتین یہ مسئلہ معلوم کرتی ہیں کہ عدت کے اندر ہمارا کن کن سے پردہ ہے اور کن کن سے پردہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ عدت کے اندر پردے کے کوئی نئی احکامات نافذ نہیں ہو جاتے، بلکہ عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ عدت سے پہلے جن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری تھا، عدت کے اندر بھی انہی لوگوں سے پردہ ضروری رہے گا، اور عدت سے پہلے جن لوگوں سے پردہ نہیں تھا، عدت میں ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے. مثال کے طور پر داماد ہے، تو داماد سے عدت سے پہلے بھی پردہ نہیں تھا، تو عدت کے اندر بھی اس سے پردہ نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کا پردہ کن کن لوگوں سے ہے اور کن سے نہیں ہے. تو 3 طرح کے افراد یا 3 طرح کے رشتے ہوتے ہیں جن سے پردہ کرنے نہ کرنے کے احکامات ہوتے ہیں. پہلے نسبی محارم ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بیٹا، پوتا، نواسا، والد، دادا، نانا، یہ سارے نسبی محارم کہلاتے ہیں. ماموں اور چچا یہ بھی نسبی محارم ہیں. تو ان لوگوں سے پردہ نہ کرنا واجب ہے، یعنی اگر کرے گی تو گناہ کی صورت بن سکتی ہے، لیکن ان لوگوں سے پردہ نہ کرنا یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے بعض سسرالی اور مساہرت جس کو کہا جاتا ہے، سسرالی اور رضاعی یعنی دودھ کے رشتے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں سے پردہ کرنے نہ کرنے کا عورت کو اختیار ہوتا ہے. اگر کرے تو گناہ نہیں ہے، اور نہ کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس صورت کے اندر یہ دیکھ لیا جائے کہ اگر کوئی فتنے کا اندیشہ ہے، مثال کے طور پر سسر جو ہے وہ جوان ہے، تو اب عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پردہ کرے. لیکن اگر پردہ کرنے سے کوئی فتنہ اٹھ سکتا ہے تو پھر وہاں پر عورت کو اختیار ہے کہ وہ پردہ کرے یا نہ کرے. تو یہ وہ رشتے کہلاتے ہیں کہ جہاں پر عورت کو اختیار دیا گیا ہے. اور تیسرے جن سے پردہ کرنا لازم و ضروری ہے وہ کون ہے؟ تو ہر وہ بالغ جو اجنبی ہے، یعنی جن سے عورت کا نکاح جو ہے وہ ہمیشہ طور پر حرام نہیں ہوتا، اس سے نکاح کرنے کی صورت بن سکتی ہے. تو ایسے اجنبی بالغ افراد سے عورت کو پردہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. تو یہ جو بھی احکامات پردے کے عورت کے لیے پہلے تھے وہ عدت کے اندر بھی ویسے ہی رہیں گے.